اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامر امداد حسین ہاشمی جنیر اپنے بیٹے امیر حمزہ کے ساتھ علی حمزہ کے ساتھ آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے ستارہ شمس جو ہے نا وہ برج عقرب میں داخل ہو رہا ہے 16 نومبر کو یہ صبح 7:01 پر یہ برج عقرب میں داخل ہو جائے گا اور یہ بہت لمبا عرصہ رہے گا۔ 16 دسمبر کو جا کر نکلے گا 9:40 پر۔ یہ دورانیہ 12 برجوں کے لیے کیسا رہے گا؟ تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم برج حمل کی طرف۔ برج حمل کے 8 نمبر پر لگنے سے برج حمل والوں کے مالی معاہدات ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ وراثت کے کیس مقدمات ان کے اوپر آ سکتے ہیں، ان کے قرض میں یہ ڈوب سکتے ہیں، ان کی رقم ڈوب سکتی ہے اور قرض کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی۔ زندگی پر بھی موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں۔ حمل برج والے احتیاط کرو۔ برج ثور اور عقرب میں 100% دشمنی ہے، حمل اور عقرب میں 50% دشمنی ہے، اس لیے یہ مینس اس میں آئیں گے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات جو کہ بڑی مشکل سے ثور برج والے سنبھال رہے ہیں، ان پر یہ بجلی بن کر گر سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ سکتی ہے، شراکتی کاروباری دوست علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی طے شدہ جو نکاح شادی ہے، جو شادی طے ہو چکی ہے، وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو یہ بہت احتیاط کریں۔ شراکتی کاروبار میں نقصان کا خطرہ ہے، شراکتی کاروباری دوست بھی دھوکہ دیں گے، شراکتی معاہدات بھی ٹوٹ جائیں گے۔ برج جوزہ اور عقرب میں 50% دشمنی ہے، تو برج جوزہ بیمار ہو سکتے ہیں، ان کی ملازمتی ترقی رک سکتی ہے اور ان کی ملازمت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر فرائض منصبی پر توجہ نہ دی گئی تو علی حمزہ ان کی ملازمت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان کو کہو احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ برج سرطان اور عقرب میں 100% دوستی ہے، تو سرطان برج پر یہ جو اثرات آئیں گے وہ 100% زبردست ہوں گے۔ بے اولاد سرطان کو اولاد ہوگی، سرطان برج والوں کی قسمت بلند ہوگی، پرائز بانڈ لیں تو ان کا کوئی بڑا انعام لے کر سکتا ہے، مفت دولت ہاتھ ساتھ لگ سکتی ہے، اور ان کی محبت ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، محبت سے سکون حاصل کریں گے۔ منگنی ہونے کے بڑے چانس ہیں، یہ زبردست سال کی پوزیشن ہے سرطان برج والوں کی، جن کی منگنیاں شادیاں رکی ہوئی تھی اس دوران ہو سکتی ہیں، جن کی قسمت ڈوبی ہوئی تھی اس دوران قسمت زبردست رہے گی 1 ماہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے جو جیسے مثلا کوئی قسمت ہے، کوئی لاٹری ہے، کوئی یہ چیز ہے، ان میں بھی ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ بے اولاد کو اولاد ہوگی، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، زچہ بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی حل ہوں گے سرطان برج والوں کے۔ اسد اور عقرب میں 100% دشمنی ہے، تو اسد برج والوں کے خاندان میں نفاق پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ جائیداد کے متعلق جو خرید و فروخت ہے، ایک طرف ان کو سپورٹ مل رہی ہے، ایک طرف ان کو نقصان مل رہا ہے، زہرہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ جہاں جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے، تو اگر پوزیشن ان کی کمپیئر کیا جائے تو فائدے اور نقصان میں نقصان کا زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ عقرب بڑا برج ہے اور بڑا ضدی قسم کا ہے اور بڑا طاقتور ہے، اس لیے جو ہے نا یہ بہت احتیاط کریں اسد برج والے۔
ان کے مالی اب جو ہے نا زمین جائیداد کی خرید و فروخت ابھی نہ کریں، کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، 16 نومبر کے بعد کریں، اگر کریں تو پھر کاغذات کی ہر چیز کی مکمل پڑتال کریں اور اقرب کا منگل کا صدقہ دیں اور اتوار جو ہے نا اسد کا صدقہ دیں تاکہ یہ چھوٹ کر رہے وہاں سے۔ اب جو ہے نا ان کے جو ہے نا سنبلہ برج کے خانہ نمبر 3 پر لگے گا، تو سنبلہ برج والے کے عزیز رشتہ دار ساتھ دیں گے، سسرالی رشتہ دار ساتھ دیں گے، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے جو ہے نا بہن بھائی بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برج میزان کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے برج میزان والوں کے ذرائع آمدنی بڑھیں گے، آمد زیادہ ہوگی اور پیسہ ہی پیسہ آ سکتا ہے۔ برج اقرب کے خانہ نمبر 1 پر لگنے سے جب اسد ان کے خانہ نمبر 1 پر ہوگا تو اسد بھی اس کی جو ہے نا اچھی بھلی درگت بنائے گا، تو برج اقرب والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت حیثیت کا احتیاط کریں، ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملیں، ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جائیں، اور قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، مذہبی سیاسی گفتگو نہ کریں، بہتر ہے احتیاط کریں۔ نارمل حالت رہے گی لیکن اسد ان کو ٹھوک کے رکھ دے گا، جہاں اسد کو اقرب ٹھوک رہا ہے وہاں وہ ان کو ٹھوک رہا ہے، ایسے سمجھ 2 شیروں کی ٹکر ہے، ببر شیروں کی، علی بھی ساتھ ہے اور حمزہ بھی ساتھ ہے، 2 شیر ایک ساتھ، میرے دادے علی کے 2 شیر ایک ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے اب جو ہے نا قوس برج کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے قوس برج والوں کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کے امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، ماضی کے کیس جو ریو پن تھے وہ بند ہوں گے، سحر جادو کے اثرات ختم ہوں گے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے نا برج جدی کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے جو ہے نا دوستو اب آپ ساتھ دیں گے جدی برج والوں کے، خواہشات دل ان کی پوری ہوں گی اور ان کے کاروباری فوائد ملیں گے۔ دلو برج کے خانہ نمبر 10 پر لگنے سے دلو برج والوں کی تو درگت نکل جائے گی، یہ جو ہے نا کاروبار ان کا نیچے آ جائے گا، اس لیے کاروبار کا کسی پر اعتبار نہ کریں۔ غیر قانونی مال کی خریداری آپ کو جیل کی ہوا دکھا سکتی ہے، اگر آپ کسی کے ضامن ٹھہرے، چیک اسٹامپ دیا تو پھر وہ رقم واپسی نہیں ہوگی، کسی پر کاروباری اعتبار نہ کرنا، غلط مال کی بولی بھی مت دینا۔ برج حوت کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے برج حوت کو 100% فائدہ دے گا، کیونکہ حوت اور اقرب میں 100% دوستی ہے۔ تو حوت برج والے زبردست، بیرون ملک آنے جانے کے راستے کھلے ہیں، حجیات پر جانے کے راستے کھلے ہیں، تعلیمی فنی اقتصادی سماجی سفروں کے راستے کھلے ہیں، اعلیٰ قانونی مشورہ جات ملنے سے قانونی الجھنوں سے نکل جاؤ گے، یعنی میں قانونی الجھنوں سے نکل جاؤ گے، اور ماں کی اگر صحت خراب تھی تو وہ درست ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے بیرون ملک مفادات، یعنی کہ بیرون ملک مفادات کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کاروبار ہو ایکسپورٹ امپورٹ کا، تو یہ چیزیں بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گی، اور آپ مذہب کی طرف رجحان ہوگا، آپ کئی ایک زیارات کے سفروں پر جاتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ پریڈکشن جو کہ شمس جو ہے نا جو 16 نومبر کو 7:01 پر داخل ہوگا صبح صبح، اور 16 دسمبر کو 9:40 پر یہ باہر نکلے گا۔ یہ پورے ایک مہینہ کا ہے، لیکن ہم اسے ڈیوائڈ کر کے کئی ویڈیو بنائیں گے۔ سب اسٹرالوجر ایسا کرتے ہیں، بےایمانی ہوتی ہے دل میں، ایک بار بتا دیا، اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ یہاں تک جو ہے نا خیال کریں گے اس چیز کا، ورنہ ہم تو 2 3 ویڈیو بنائیں گے اس کی تاکہ ہماری وائرل ہوں۔ یہ لالچ ہے، اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ یہاں سے ہی جو ہے پریڈکشن لے لیں کہ 16 نومبر سے 16 دسمبر تک برج اقرب میں ہوگا، تو اقرب اور اسد میں دشمنی ہے، تو یہ ٹکرے ہیں زبردستوں کی۔ اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پریڈکشن سے، اس ریٹروگریشن سے بچنا چاہتے ہیں، ریجل سے بچنا چاہتے ہیں، اس ریمیڈی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ منگلوار دن گوشت کا صدقہ کریں، اگر کوئی طاقتور ہے تو گوشت کا صدقہ کریں، اگر کوئی غریب ہے تو دال مصری کے 2-3 دانے چوٹی مکوڑوں کو ڈال دیں، اور اوپر پڑھ سکتے ہیں یا قابل 903 بار، اور جو ہے نا اتوار والے دن آپ جو ہے نا دال مونگی کا صدقہ دیں یا دال چنے کا صدقہ دیں، اور اوپر پڑھ سکتے ہیں آپ یا فتح 499 مرتبہ 489، تو یہ آپ کو اس ریمیڈی سے بچائے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
ہنستا بستا شاد و آباد رکھیں۔ اور ایک بیوی نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے اللہ اس میری بہن کو جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اپنا مکان دے دے، اپنا گھر دے دے، بنگلہ دے دے، کوٹھی دے دے، کار دے دے، میرا اللہ سب جائز دے دے اس کو۔ اے اللہ جس کے اپنے گھر نہیں ہیں، رسول اللہ کے صدقے یا اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما دے، یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے یا اللہ ان کو رزق عطا فرما دے، یا اللہ ماں باپ کے سامنے کسی کے بچے بھوکے نہ ہوں، یا اللہ آپ رحم فرمانے ہیں میرے اللہ۔ اس دنیا کی جو اکنامی ہے اس میں آپ جو ہے نا آپ اپنی رحمت سے عدل فرما دیں اور ہر ایک کو میرا اللہ جو ہے نا پیسے والا کر دیں، عزت والا کر دیں، شان والا کر دیں میرے مولا۔ سب کی روزی رزق صحت میں اضافہ فرما دیں یا اللہ، خاص طور پر جو غریب ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، میرا اللہ ان کی صحت اور جو ہے نا صحت میں، رزق میں، اولاد میں آپ اضافہ فرما دیں میرے اللہ۔ آپ ہی مالک ہیں میرے اللہ، آپ ہی داتا ہیں میرے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں میرے اللہ، سب کی مدد فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔